ہم نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کے دل کے سکون کے لیے، ان کے دل کے قرار کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے ہم نے جنت میں کون کون سی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے جنت میں کون کون سی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اے میرے بندو، میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے جن نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے، نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے، نہ کسی نے سوچا بھی ہوگا کہ ایسی نعمتیں ملیں گی۔ بھئی دنیا میں آپ کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، آپ کی پسند کا کھانا آیا تو تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں، اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے آپ کی بھوک پوری ہو جاتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یار چھوڑو بس ہو گیا، بہت ہو گیا۔ جنت میں ایسا نہیں، جنت میں کوئی بور نہیں ہوگا، کوئی اکتائے گا نہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، جنت میں کوئی تھکے گا نہیں، کوئی بور نہیں ہوگا، اور جنت میں جانے کے بعد کسی کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جہنم سے تو لوگ نکلیں گے، جہنم میں جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا دے کر کے یا اپنے نبی کی سفارش کے ذریعے ان کو جہنم سے نکالے گا، مگر جو جنت میں ایک بار چلا گیا اب جنت سے نکل نہیں سکتا۔ جنت میں یہ ڈر نہیں ہے، دنیا میں یہ ڈر ہوتا ہے نا، آج پیسہ ہے کل پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، آج جوانی ہے کل بڑھاپا آ جائے گا۔ جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سب جوان ہوں گے، 30 سے 33 سال، 30 سے 33 سال کے بیچ ایئرز کے بیچ میں، اور جنت میں سب خوبصورت ہوں گے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان بدصورت بھی رہے گا، جنت میں جاتے ہی ایسی ہوا چلے گی اس کو بہترین ہو جائے گا، اس کی شکل بہترین ہو جائے گی، سب کی ہائٹ ایک جیسی ہوگی، وہاں کوئی لمبا کوئی ناٹا نہیں، سب کی ہائٹ برابر ہوگی۔ اور جنت کی عورتیں، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا سورہ رحمان کے اندر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ نظروں کو جھکانے والی ہوں گی، اتنی پاکیزہ ہوں گی، ان کو کسی انسان نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، کسی جنات نے کبھی ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے میرے بندو، اے جنات اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جنت کی عورتیں اتنی سندر ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا سیپ ہوتا ہے، جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا موتی ہوتا ہے۔ سمندر کے اندر سے جو موتی نکلتا ہے وہ پیور ہوتا ہے، وہ شدھ ہوتا ہے، اصلی ہوتا ہے۔ جنت کی عورتیں بالکل پیور ہوں گی، وہ انٹچڈ ہوں گی، ان کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا، ان کی آنکھوں میں حیا ہوگی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی، وہ بے شرم نہیں ہوں گی۔ دنیا کی عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان امراتن من اہل الجنت اطلعت الى اہل الارض، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے، صرف وہ دنیا کی طرف جھانک لے، لملعت ما بینہما ریحا، تو زمین و آسمان کے بیچ میں اس کی خوشبو بھر جائے گی۔ صرف وہ جھانک لے، آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھانک دے تو دنیا اس کی خوشبو سے بھر جائے گی۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورتوں کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ پتہ یہ بھی چلا کہ جنت کی عورتیں دوپٹہ پہنتی ہیں،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے اور جو پردہ کرتی ہے وہ حقیقت میں جنت میں جانے والی عورت ہے، اس لیے کہ جنتی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے۔ دنیا میں آج کٹیہار میں آپ سے پوچھوں صاحب سب سے مہنگی زمین کہاں کی ہے؟ ہمارے اسحاق بھائی نے بتایا مولانا حاجی پور کا ایریا بڑا ترقی یافتہ ایریا ہے، آفیسرز کالونی بڑا پوش ایریا ہے کٹیہار کا، وہاں زمینیں بڑی مہنگی ملتی ہیں۔ دنیا میں ہم قیمتی سے قیمتی علاقہ جو ہوتا ہے اس کی اسی حساب سے ویلو ہوتی ہے۔ ممبئی میں آپ باندرا میں چلے جائیں، اندھیری میں چلے جائیں، شاہ رخ خان کا بنگلہ ہے، امیتابھ بچن کا بنگلہ ہے، بھائی صاحب اربوں میں اس کی ویلو ہے۔ کیوں؟ وہی اتنا بڑا بنگلہ آپ ممبئی کے کسی آؤٹر میں چلے جائیں اس کی وہ ویلو نہیں ہے، جگہ کی ویلو ہوتی ہے۔ جگہ کی ویلو ہوتی ہے کہ ممبئی کے سینٹر میں، ممبئی کے خوبصورت علاقے میں وہ بنگلہ ہے۔ دنیا کے بہترین سے بہترین علاقے جنت کے سامنے بیکار ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جنت میں 1 اسکوائر فٹ ایریا، جنت میں 1 اسکوائر فٹ ایریا اللہ کے نبی فرماتے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دنیا میں بہترین سے بہترین علاقے جنت کے 1 اسکوائر فٹ ایریا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگوں کتنے بڑے نادان ہیں، ہم کٹیہار کے پوش ایریا میں مکان بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہم دنیا میں زمین و جائیداد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے۔ جنت کے لیے محنت کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، تم محنت کرو، تم دوڑ دھوپ کرو اللہ کی جنت کو پانے کے لیے، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ دنیا میں عورتوں کے ساتھ بڑے مسائل ہیں صاحب، بہت ساری گندگیاں ان کے ساتھ لگی ہیں۔ جنت کی عورتیں ہر قسم کی گندگی سے پاک ہیں۔ دنیا میں ہم کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ میں لیٹرین بھی کرتے ہیں، جنتیوں کو لیٹرین کی حاجت نہیں۔ کھانا کھایا انہوں نے، اس کے بعد پسینہ ہوا اور پسینے کے ذریعے ان کا کھانا ہضم ہو گیا، پھر دوبارہ بھوک لگے گی، ان کو جو چاہیے ان کے کھانے پینے کی ساری نعمتیں جنت کے اندر اویلیبل رہیں گی۔ یہ ہے جنت میرے بھائی۔ کبھی انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ جنت کی نعمتوں کا قرآن و سنت میں کیا ذکر کیا گیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جنت میں ہمیں لے کر کے جاتی ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ لال بتی والی گاڑی پر گھومیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ بہار گورنمنٹ میں آپ کو منسٹر بنا دیا جائے، گاؤں کا پردھان بنا دیا جائے، ویدھان سبھا کا ودھایک بنا دیا جائے اور گاؤں میں سب سے زیادہ دولت آپ کے پاس ہو جائے۔ کامیابی یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ کامیابی میرے رب کی نظر میں، کامیابی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ قرآن کا 3 پارہ کھولو، سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور۔ میرے بندو حقیقت میں کامیاب تو وہ انسان ہے جس کو ہم نے جہنم سے بچا لیا اور جس کو جنت میں ڈال دیا۔ جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے، اور جو دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے وہ کان کھول کر کے سن لے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، دھوکہ۔ بڑا ناز تھا فرعون کو اپنی حکومت پر۔ فرعون یہ سمجھتا تھا حکومت یہ کامیابی ہے، لیکن فرعون جو اپنی حکومت اور بادشاہت پر بہت غرور کرتا تھا، بہت ناز کرتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کو پانی میں ڈوبا ڈوبا کر کے مار ڈالا، پانی میں ڈوب کر کے مر گیا۔ اور جب مرنے لگا تو فرعون کہتا ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون آج تک تو ہماری نافرمانی
نافرمانی کرتا رہا، آج تک تو تو ہمارا مذاق اڑاتا رہا، اور آج اپنے سامنے موت کو دیکھ کر کے تو ایمان لے آیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون آج ہم تجھے اس پانی کے اندر موت کی نیند تو سلائیں گے، مگر اے فرعون ہم تیری ڈیڈ باڈی کو سلامت رکھیں گے، تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، تیری ڈیڈ باڈی کو آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھیں گے، آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ دیکھو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جب اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ تیری لاش دیکھ کر کے دنیا عبرت حاصل کرے گی۔ بہت پیسے والا تھا قارون، اس نے دولت کو کامیابی سمجھا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا پہن کر سج سور کر کے سج دھج کر کے نکلا کرتا تھا تو اس کی قوم کے لوگ بیچارے بڑے بڑے جوش میں آ کر کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت آ جائے جتنی دولت قارون کے پاس ہے۔ اتنی دولت تھی قارون کے پاس کہ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ قارون کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا خزانہ تھا، اتنی دولت تھی، اور قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز بھی تھا۔ قارون کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میرے باپ دادا سے مجھے نہیں ملی ہے، میں نے اس کو وراثت میں نہیں پایا ہے، یہ دولت تو میری نالج سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے، میں اس لائق تھا اس لیے مجھ کو یہ دولت ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ہم تجھے مزہ چکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو اور قارون کے محل کو، قارون کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ قارون کی ساری دولت بھی قارون کے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ اس دنیا کی اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے ایک لفظ میں بتا دیا یہ دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا بے وفا ہے۔ اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ آپ بے ایمانی کریں گے، آپ دوسروں کا حق ماریں گے، کچھ زمین بنا لیں گے، کچھ جائیداد بنا لیں گے، مگر میرے پیارے ساتھیوں جس دن موت آئے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، ساری زمین جائیداد آپ کے بچوں کی ہو جائے گی، آپ کے گھر والوں کی ہو جائے گی، اور آپ کے ہاتھ کیا جائے گا؟ آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ اللہ کے پاس جائیں گے، 2 گز زمین کے نیچے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور، میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے عباسی دور کا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے دور کے بہت بڑے عالم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں، میں آپ سے بس 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ کہا مان لیجئے کہ آپ سفر پہ نکلے ہیں، ریگستان میں آپ سفر کر رہے ہیں اور بہت زور سے آپ کو پیاس لگی ہے اور دور دور تک پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور پیاس اس قدر لگی ہوئی ہے کہ پانی نہ ملا تو آپ مر جائیں گے۔ اتنے میں آتا ہے ایک آدمی اور اس کے پاس ایک پیالہ ہے اور پیالے میں 2 گھونٹ پانی ہیں، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ 2 گھونٹ پانی میں آپ کو دے سکتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں، میں یہ 2 گھونٹ پانی آپ کو دے دوں گا۔ تو بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے، اس کو حکومت دے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے، اگر میری جان خطرے میں آ چکی ہے، میں اس قدر پیاسا ہوں کہ مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، تو جان سے بڑھ کے کیا ہے، میں آدھی حکومت دے کر کے وہ 2 گھونٹ پانی پی کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ پھر اس عالم نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، کچھ اور آگے آپ بڑھے، آپ نے پانی تو پی لیا، اب وہ پانی آپ کے بدن کے اندر اٹک گیا، آپ کو پیشاب لگ رہا ہے، پیشاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا ہے، پیشاب نکل ہی نہیں رہا ہے، آپ تڑپ رہے ہیں،
آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں لیکن پیشاب کا راستہ آپ کا رک چکا ہے، پیشاب آپ کا باہر نہیں نکل پا رہا ہے، آپ درد کے مارے بے چین ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کا پیشاب نکال سکتا ہوں، میں ایسی دوا دے سکتا ہوں، ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی پیشاب نکل آئے گی اور آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اسے دے دیں گے آدھی حکومت؟ ہارون رشید نے کہا اگر ایسا معاملہ آ گیا، میری جان پر بن چکی ہے اور پیشاب رک جانے کی وجہ سے میں تکلیف میں پڑ گیا ہوں، تو میں تو یہی کروں گا، میں آدھی حکومت اس کو دے دوں گا اور میں اس کا آفر قبول کر لوں گا۔ کہا ہے بادشاہ سلامت بس جس حکومت کی اوقات یہ ہے کہ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطروں سے زیادہ آپ کی حکومت کی ویلیو نہیں ہے، اے بادشاہ سلامت اس حکومت پر کبھی ناز نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی غرور نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں صاحب، جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اپنے پاور کا کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ راحت اندوری نے کہا تھا نا، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ کرسی اور اقتدار یہ کسی کی میراث نہیں ہے، آج کوئی ہے کل کوئی ہوگا۔ انسان کو اپنے پاور اور کرسی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے میرے بھائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کامیابی تو یہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے اور تم جہنم سے بچا لیے جاؤ، اور دنیا کو کامیابی سمجھنے والوں کان کھول کر کے سن لو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔